سلیبس کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق، سائنسی اصولوں کے مطابق، لیکن جو اصل زندگی ہے نا، ہمارا معاملہ اصل زندگی میں جن حالات واقعات سے پڑتا ہے، جو معاملات اور مسائل ہمارے سامنے کھولے کھڑے ہوتے ہیں، ان پر سائنسی اصول لاگو ہوتے ہی نہیں، نہ قانون میں ان کے بارے میں کوئی رہنمائی موجود ہے، اور رہے شریعت کے اصول تو ہمارا معاشرہ انہیں اکثر قبول ہی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر 90% خاندانی مسائل کا حل اس شرعی اصول پر عمل کرنے میں پنہاں ہے کہ بہو کو ایک کمرہ، ایک باتھ روم اور اپنے شوہر کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا چولہا چوکی دے دیا جائے شریعت کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چھوٹے چھوٹے گھر، اور یہی تھا معاملات، جنہیں ہم لڑ لڑ کے مر جائیں گے، ذہنی مریض بن جائیں گے، لیکن جوائنٹ فیملی والا غیر شرعی طرز زندگی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو محض ایک مثال تھی، میرا موضوع بحث کچھ اور ہے۔ میں ایسا نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف ہوں، ہاں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جس کے اندر ایک شوہر کی بہن ہو، ماں باپ ہوں، اسے جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں بولتے، وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر بے پردگی والے جوائنٹ فیملی سسٹم کو بالکل غلط مانتا ہوں میں، اور ہمارے پاک و ہند اس معاشرے کے اندر اسی کو ہی جوائنٹ فیملی سسٹم کہا جاتا ہے۔ مگر میرا آج کا جو موضوع ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں، اصل زندگی کے مسائل کا حل سلیبس کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ تعلیمی میدان میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والے لڑکے اور لڑکیاں جو ہوتے ہیں، اکثر عملی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہی حوصلہ ہار جاتے ہیں، حل ہی نہیں ہوتا، حل کروایا ہی نہیں گیا ہوتا ان سے۔ اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصل زندگی کے معاملات کی بھی سمجھ بوجھ دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملنے دیں، زیادہ سے زیادہ جگہوں پر خود لے کر جائیں، حد میں رہتے ہوئے انہیں گھر کے ہر معاملے میں سوال کرنے اور اپنی رائے دینے کی اجازت دیں۔ انہیں ٹینشن سے بچانے کے لیے ان سے اپنے معاشی اور معاشرتی مسائل نہ چھپائیں، انہیں گھریلو سیاست کا حصہ نہ بننے دیں، لیکن یہ شعور ضرور دیں کہ وقت آنے پر کون کون سا رشتہ کیسا کیسا رنگ بدلتا ہے، تاکہ وہ کسی پر اندھا اعتماد نہ کر بیٹھیں اور انحصار کرنے سے باز رہیں۔ کہنے کو تو اور بہت کچھ ہے، لیکن میرے سامعین تھک جائیں گے، باقی پھر صحیح۔